إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، تعریف و توصیف خالق ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، اور بیش بہا انگنت لاتعداد بے حساب درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں امام الانبیاء، قدوۃ الصلحاء، شافع روز جزا، شفیع المذنبین، تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ برادران اسلام، نوجوانان ملت اسلامیہ، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو محمدی مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اکٹھا ہونے کا شرف بخشا ہے، وگرنہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، جن کے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ چل کر کے آ کر کے نماز جمعہ کو ادا کر سکیں، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ 5 وقتہ نمازوں کا باجماعت اہتمام کر سکیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر جو ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ اٹھ سکیں، بیٹھ سکیں، وہ اللہ رب العالمین کی بات کو، رب العالمین کے کلام کو سن سکیں اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سن سکیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ کم از کم ہم اتنے ہوش میں ہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت اور قوت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں کچھ سنتے ہیں، اسی طرح سے اتباع رسول کے بارے میں ہم شعور حاصل کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر ہم نے اس قوت کے باوجود، اس طاقت کے باوجود اللہ رب العالمین کو یاد کرنے میں اگر ہم تمام نے کوتاہی سے کام لیا تو یاد رکھیے ہم رب العالمین کے بڑے ناشکر قرار پائیں گے۔ اسی لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تمام کتاب و سنت پر عمل کریں، رب العالمین کو یاد کریں، اسی طرح سے نصیحتوں پر عمل کریں۔ آج کتنے ایسے انسان ہیں اس دنیا کے اندر جو اپنی عظمت کا محل تعمیر کرتے ہیں، سب جانتے ہیں اس بات کو کہ موت کا طوفان اس کے بنائے ہوئے محل کو تنکوں کی طرح سے اڑا کر کے یہ سبق دیتے ہیں کہ انسان کو اس کائنات کے اندر
کوئی بھی قدرت حاصل نہیں ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر اپنی آرزوؤں کا باغ اگانا چاہتا ہے، مگر موت اس کے بنائے ہوئے منصوبوں کو برباد کر کے یہ سبق دیتی ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر اپنی آرزوؤں کی تکمیل نہیں کر سکتا ہے، آرزوؤں کی تکمیل ناممکن ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر کماتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں خود کو عزت و ترقی کی رونقوں پر بٹھانے جا رہا ہوں، مگر انسان کو بہت جلد معلوم ہوتا ہے کہ آنے والا دن جس چیز کا انتظار کر رہا تھا وہ حساب و کتاب والا دن تھا، وہ میدان محشر تھا، وہ قیامت کا دن تھا۔ عزیزان گرامی، برادران اسلام، اس کائنات کا نظام اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا۔ انسان پیدا ہوتے رہیں گے، موت طاری ہوتی رہے گی اس وقت تک جب تک اللہ رب العالمین چاہے گا، جب تک اللہ رب العالمین کا منشا ہوگا۔ سورج نکلتا رہے گا اور ڈوبتا رہے گا، آخر وہ گھڑی آ جائے گی کہ رب العالمین اس نظام کائنات کو لپیٹ کر، اس کائنات کے نظام کو لپیٹ کر پوری انسانیت کا حساب و کتاب کریں گے۔ بہت بڑا زلزلہ ہوگا، جس زلزلے کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ زلزال سورت نمبر 99 کے اندر کیا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین جھنجھوڑ دی جائے گی۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ حج سورت نمبر 22 آیت نمبر 1 کے اندر بیان فرمایا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اے دنیا کے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہوگی۔ جس دن تم اس کو دیکھو گے بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلائے بچے کو، اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اے دنیا کے لوگوں، تم لوگوں کو نشے کے حالت میں دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے کے عالم میں نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہی اتنا شدید اور سخت ہوگا کہ لوگ نشے کے عالم میں نظر آئیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر قیامت کا منظر بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح سے جتنے بھی آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں، سارے کے سارے پہاڑ دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح اڑتے پھریں گے۔ آپ پڑھیے قرآن کریم سورۃ القاریہ سورت نمبر 101 آیت نمبر 4 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح سے ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد پہلا سور پھونکا جائے گا تو ساری کی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ رحمان سورت نمبر 55 آیت نمبر 26 اور 27 کے اندر بیان فرمایا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہر چیز پر فنا طاری ہو جائے گی سوائے تیرے رب کا چہرہ جو عزت والا ہے، عظمت والا ہے، وہی باقی رہ جائے گا۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ عزیزان گرامی، اگر قیامت کا منظر بیان کیا جائے، قیامت کی عکاسی اگر بیان کیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے ہیں، تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو سامنے رکھ کر کے بیان فرمایا تھا، شیبتنی ہود واخواتھا۔ آپ پڑھیے سنن ترمذی حدیث نمبر 3297 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، مجھے اما یتساءلون نے بوڑھا کر دیا، مجھے اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ کیونکہ ان صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان صورتوں کی تلاوت کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے امام ہیں، شفیع المذنبین بھی ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے
رونے کی آواز آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے بلکنے کی آواز آتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سورتوں کی تلاوت کرتے نماز میں، نفل نماز میں، اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے، اتنا لمبا رکوع کیا کرتے تھے، اتنا لمبا سجدہ کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک پھول جایا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے حجرہ میں، آپ کے روم میں رہا کرتی تھی، جب اتنا لمبا قیام دیکھتی، اتنا لمبا رکوع دیکھتی، اتنا لمبا سجدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیکھتی کہ امام کائنات اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، نماز ختم ہوتی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے شوہر سے سوال کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتصنع ھذا وقد غفر لک ما تقدم من ذنبک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، آپ معصوم الخطا ہیں، پھر بھی آپ اس کے باوجود اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں، اتنا لمبا رکوع کیوں کرتے ہیں، اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو جواب دیتے، یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 2820 کے اندر موجود ہے۔ عزیزان گرامی، برادران اسلام، اگر یہ تصور ہمارے اندر پیدا نہ ہو سکا تو معاف فرمائیں گے، ہم سچے مسلمان ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم آخرت کو یاد کریں، آخرت کو یاد کر کے چلیں، میدان محشر کو یاد کر کے چلیں۔ پہلا سور پھونکا جائے گا، ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے انسان اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف چل پڑیں گے، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ یاسین سورت نمبر 36 آیت نمبر 51 کے اندر بیان فرمایا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ اپنی قبروں سے نکل کر کے میدان محشر کی طرف چل پڑیں گے، اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے۔ میدان محشر اسی روئے زمین پر واقع ہوگا، محشر اسی سرزمین میں برپا ہوگا، اور وہ سرزمین ملک شام کی سرزمین ہے۔ جزیرۃ العرب کے شمال مغربی علاقہ کو شام سے تعبیر کیا جاتا ہے، جہاں پر آج کئی ریاستیں قائم ہیں، جیسے اردن کی ریاست قائم ہے، فلسطین کی ریاست قائم ہے، سیریا کی ریاست قائم ہے، لبنان کی ریاست قائم ہے، وہاں پر میدان محشر واقع ہوگا۔ سارے کے سارے لوگ قیامت کے دن ادھر ہی ملک شام کی طرف جائیں گے، جس کا تذکرہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے۔ آپ پڑھیں گے صحیح الجامع، اسی طرح سے مسند احمد کی روایت ہے، صحیح الجامع حدیث نمبر 3627 کے اندر روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشام ارض المحشر والمنشر، ملک شام ارض محشر بھی ہے اور پھیلنے کی جگہ ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جگہ چھوٹی سی جگہ نظر آتی ہے، لیکن حدیث کے اندر موجود ہے کہ قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے، سارے کے سارے انسان میدان محشر میں جمع ہوں گے، اور وہ میدان محشر ارض شام میں واقع ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ زمین پھیلنے کی جگہ ہے، اللہ رب العالمین اس زمین کو پھیلا دیں گے۔ آپ پڑھیں گے قرآن کریم سورۃ الانشقاق سورت نمبر 84 آیت نمبر 4 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین کے اندر جو کچھ ہے زمین اپنا بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورۃ الفجر سورت نمبر 89 آیت نمبر 21 کے اندر بیان فرمایا ہے، کَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی، نہ کوئی اونچ رہے گی، نہ نیچ رہے گی، نہ کوئی پہاڑ رہے گا، نہ کھائی رہے گی، بلکہ بالکل چٹیل میدان کی طرح یہ زمین کر دی جائے گی، اور سارے کے سارے لوگ اپنی قبروں سے نکل کر کے
میدان محشر کی طرف چل پڑیں گے، ارض شام کی طرف چل پڑیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے کافروں کے تعلق سے قرآن کریم سورہ قمر سورت نمبر 54 آیت نمبر 6، 7 اور 8 کے اندر بیان فرمایا ہے کہ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنهم جراد منتشر مہطعین الی الداع یقول الکافرون ھذا یوم عسر۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ جس دن پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکار رہا ہوگا، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث، تو لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ، جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح سے نکلیں گے کأنہم جراد منتشر، گویا کہ وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ کأنہم جراد منتشر مہطعین الی الداع، سارے کے سارے لوگ قیامت کے دن اپنی قبروں سے نکل کر پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے، مہطعین الی الداع یقول الکافرون ھذا یوم عسر، اس دن کافر کہے گا کہ یہ تو بڑا کٹھن اور پریشان کن والا دن ہے۔ جو بھی اس کائنات کے اندر رب العالمین کے احکامات سے اعراض کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے اعراض کرتے ہیں، آپ کے احکامات سے بغاوت اختیار کرتے ہیں، ایسے تمام کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے اور اندھا ہی وہ اپنا سفر طے کر کے میدان محشر پہنچیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ طٰہٰ سورت نمبر 25 آیت نمبر 124 اور 125 کے اندر بیان فرمایا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو بھی انسان میرے ذکر سے اعراض کرے گا، قرآن اور حدیث سے منہ موڑے گا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم ایسے لوگوں کی برزخی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، ہم ایسے لوگوں کو اندھا اٹھائیں گے۔ تو جن کو بھی قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا وہ کہیں گے یا اللہ میں تو دنیا کے اندر دیکھنے والا تھا، دنیا کے اندر میری آنکھوں کے اندر روشنائی موجود تھی، آج تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ جس طرح سے تو نے دنیا کے اندر ہماری آیتوں کو بھلا دیا تھا، اسی طرح سے آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ صرف وہ اندھا منہ اٹھایا نہیں جائے گا، بلکہ تمام کے تمام اللہ رب العالمین کے احکامات سے اعراض کرنے والے تمام کے تمام اوندھے منہ سفر طے کر کے میدان محشر پہنچیں گے، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل سورت نمبر 17 آیت نمبر 97 کے اندر بیان فرمایا ہے کہ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے ہوں گے، بہرے ہوں گے، گونگے ہوں گے۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات کے اندر ہمیں منہ کے بل چلنا ناممکن سا محسوس ہوتا ہے، قیامت کے دن رب العالمین کے احکامات سے بغاوت اختیار کرنے والے منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 6523 کے اندر روایت موجود ہے، امام کائنات نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس ذات نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو قدموں کے بل چلایا ہے، کیا وہ ذات اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ قیامت کے دن میدان محشر میں لوگوں کو منہ کے بل چلائے؟ سارے کے سارے کفار اور سارے کے سارے اللہ کے احکامات سے بغاوت کرنے والے منہ کے بل چل کر کے وہ اپنا سفر جاری رکھیں گے اور میدان محشر پہنچیں گے۔ عزیزان گرامی، میدان محشر میں سورج کو بالکل انسان سے قریب کر دیا جائے گا، جیسا کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2864 کے اندر روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تدنی الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون منہم کمقدار میل۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ قیامت کے دن میدان محشر میں سورج کو مخلوق سے بالکل قریب کر دیا جائے گا، حتی تکون منہم کمقدار میل، یہاں تک کہ 1 میل کے فاصلے پر رہ جائے گا۔ دنیا کے اندر جس انسان نے جتنا بڑا پاپ کیا ہوگا، قیامت کے دن میدان محشر میں اسی حساب سے وہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ لوگ اپنے اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں شرابور ہوں گے۔ کوئی پسینے میں اپنے ٹخنے تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی انسان میدان محشر میں ٹخنے تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی انسان ایسا بھی ہوگا کہ کمر تک پسینے میں میدان محشر میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور کوئی ایسا بھی ہوگا کہ کان کے آدھے حصے تک پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4938 کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین حتی یغیب احدہم فی رشہ الی انصاف اذنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس دن پسینے میں اس قدر شرابور ہوں گے کہ کان کے آدھے حصے تک پسینے میں بہت سارے لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی عالم میں جب قیام میدان محشر میں لوگوں کا لمبا ہو جائے گا، پریشانی بڑھ جائے گی، تو سارے کے سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کے سفارش کر سکیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ میں اس کا حل نہیں ہوں۔ آپ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیے، آپ پڑھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 7510 کے اندر پوری تفصیل سے روایت موجود ہے۔ لوگ قیامت کے دن میدان محشر میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے، سفارش نہیں کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس کا حل نہیں۔ لوگ اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے۔ اس کے بعد لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سارے کے سارے انبیاء سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے۔ اخیر میں تمام کے تمام انسان نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کریں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل ہوں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے پاس جا کر کے سجدے میں گر جائیں گے۔ جب تک اللہ رب العالمین چاہے گا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میدان محشر میں رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز رہیں گے، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا سجدے میں بیان کریں گے۔ پھر اللہ رب العالمین اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک وقل یسم لک وسل توتا واشفع تشفع۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، آج کہیے بات سنی جائے گی، مانگیے دیا جائے گا، واشفع تشفع شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں حوض کوثر پر ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کا امیر کارواں حوض کوثر پر رہوں گا، جو وہاں پر آ گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1553 کے اندر روایت موجود ہے، من شرب منہا لم یظما، جو بھی حوض کوثر پر آ گیا اور پانی پی لیا، پھر جنت میں جانے تک اس سے پیاس نہیں لگے گی۔ اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہچان رہے ہوں گے کہ میری امت میں سے ہیں، آ رہے ہوں گے حوض کوثر کی طرف، لیکن ایسے لوگوں کو کچھ لوگوں کو روک دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے کہ یا اللہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، انہیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے انک لا علم لک۔ آپ پڑھیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 6568 کے اندر روایت موجود ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرمائیں گے انک لا علم لک، آپ کو معلوم نہیں، آپ کو پتہ نہیں، آپ کو علم نہیں ہے بما احدثوا بعدک،
تیرے بعد انہوں نے کون کون سی چیزوں کو ایجاد کیا تھا، اس لیے آج انہیں روکا جا رہا ہے۔ تو جو لوگ بھی اس کائنات کے اندر بدعتوں کو انجام دیتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں ثواب سمجھ کر کے، دین سمجھ کر کے، جس کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام نہیں دیا ہے، جو دین میں سے نہیں ہے، ایسے لوگ قیامت کے دن پانی پینے سے محروم رہیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جو شخص آ گیا حوض کوثر میں اور پانی پی لیا، پھر جنت میں جانے تک اس سے پیاس نہیں لگے گی۔ پیاس کا بندوبست ہو جائے گا، سائے کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر میں لوگ گرمیوں میں پریشان حال ہوں گے، گرمیوں کی شدت کی وجہ سے لوگ پسینے میں غرق ہوں گے۔ ایسے عالم میں رب العالمین فرمائیں گے، صحیح بخاری حدیث نمبر 660 کے اندر موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے ایسے انسان ہوں گے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، ایسے وقت میں اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ 7 قسم کے لوگوں کو میرے عرش کے سائے میں لے آؤ، میرا عرش اس کے لیے سایہ بن جائے گا۔ آج ان کے لیے کوئی سایہ نہیں ہے۔ امام عادل، پہلا انصاف اور امام، اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ جس کو ہم نے دنیا کے اندر حکومت دی اور انہوں نے اپنی حکومت میں بندوں کے درمیان، میرے بندوں کے درمیان ظلم نہیں کیا، میرے بندوں کے درمیان عدل کیا، میرے بندوں کے درمیان ظلم و ستم میرے بندوں میں نہیں ڈھایا، جن لوگوں نے وہ قانون نافذ کیا جو ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا، تو ایسے تمام کے تمام امام میرے عرش کے نیچے ہوں گے اور میرا عرش ان کے لیے سایہ بن جائے گا۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، دوسرا وہ انسان جنہوں نے اپنی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزار دی، ایسے لوگ قیامت کے دن میدان محشر میں عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجد میں معلق رہتا ہے، ایک نماز پڑھنے کے بعد جو آدمی دوسری نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے، قیامت کے دن میدان محشر میں عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان بھی عرش الہی کے سائے میں ہوگا جس انسان کو دنیا کے اندر کسی حسب و نسب والی عورت نے، کسی حسن و جمال والی عورت نے، کسی حسن و جمال اور خوبصورت عورت نے برائی کی دعوت دی ہوگی اور انہوں نے اس دنیا کے اندر کہہ دیا ہوگا انی اخاف اللہ، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، تو ایسا انسان بھی قیامت کے دن میدان محشر میں عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ انسان بھی عرش الہی کے سائے میں ہوگا جس نے اس دنیا کے اندر چھپا کر کے صدقات و خیرات کیا، دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا بائیں کو پتہ ہی نہیں چلا، ایسے انسان بھی عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ انسان بھی قیامت کے دن میدان محشر میں عرش الہی کے سائے میں ہوں گے جنہوں نے تنہائی میں رات کی تاریکی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا ہوگا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی ہوں گی، وہ رو دیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی یاد سے رونے والے انسان قیامت کے دن میدان محشر میں عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ عزیزان گرامی، قیامت کے دن میدان محشر میں انسان 3 گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے، 3 گروہ میں منقسم ہو جائیں گے۔ ایک گروہ عرش الہی کے دائیں جانب ہوگا، دوسرا گروہ سامنے ہوگا عرش الہی کے، اور تیسرا گروہ بائیں جانب ہوگا۔ دائیں اور سامنے والے کو اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھمائیں گے، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورۃ الحاقہ سورۃ نمبر 69 آیت نمبر 19 سے لے کر کے 24 تک اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جس کے دائیں ہاتھ میں قیامت کے دن میدان محشر میں نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ اچھلتا ہوا، کودتا ہوا، ہنستا ہوا، لہلہاتا ہوا اپنے دوستوں سے کہے گا، اپنے گھر والوں سے کہے گا، اپنے رشتہ داروں سے کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، یہ دیکھو میرا نامہ اعمال ہے، میرا سرٹیفکیٹ ہے جو مجھے میرے دائیں ہاتھ میں ملا ہے،
انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ کون کن سے کہیں گے؟ جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ اپنے رشتہ داروں سے کہیں گے مجھے آخرت کے دن پر یقین تھا، مجھے حساب و کتاب کے دن پر یقین تھا، مجھے یقین تھا کہ حساب و کتاب ملنے والا ہے، آج میرے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے کہ ایسے لوگ عیش عشرت والی زندگی میں ہوں گے، بلند بالا جنت میں ہوں گے، اور ایسے میوے ان کے لیے ہوں گے جو جھکے ہوئے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے فرمائیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ تمہیں دنیاوی زندگی کے اندر اچھے کھانے نہیں ملے تھے، آج جو جی میں آئے کھاؤ پیو، تمہارے لیے جنت کے اندر عیش و آرام والی زندگی ہے۔ لیکن جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ کیا کہے گا؟ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحاقہ سورۃ نمبر 69 کے اندر بیان فرمایا ہے، آیت نمبر 25 سے لے کر کے آپ 32 تک پڑھیے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، وہ کہے گا اے کاش مجھے معلوم نہ ہوتا کہ حساب و کتاب کیا ہے، اس حساب و کتاب والے دن سے پہلے میری موت واقع ہو چکی ہوتی، آج نہ مال کام آیا نہ سلطنت کام آئی۔ تو اس دن کا افسوس میرے عزیزوں کچھ کام دے گا؟ نہیں دے گا۔ آج ہم نصیحتیں سنتے ہیں، قیامت کا تذکرہ ہوتا ہے، آخرت کا ذکر ہوتا ہے، میدان محشر کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے باوجود لوگ نصیحتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہر دن اور ہر رات ہم مرنے والے کے اعلانات کو سنتے ہیں، اللہ رب العالمین سے بغاوت کرنے والے کے سیاہ چہرے کو بھی دیکھتے ہیں، ان کے وجود کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن کبھی ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں اس کائنات کو چھوڑ کر کے جانا ہے، ہم تمام کو حساب و کتاب دینے ہیں۔ یاد کر لیجئے کہ جس دن ہمارے یہ ہاتھ اور گھومتی پتلیاں ٹھنڈی پڑ جائیں گی، ہماری آنکھیں جس دن پتھرا جائیں گی، ہمارے یہ قدم جس دن ڈگمگا جائیں گے، اس دن احساس ضیاء ہوگا کہ کاش دنیا کے اندر نیک اعمال کو انجام دیے ہوتے، کاش خطبوں میں قرآن اور حدیث کی جو باتیں بیان کی جاتی تھی اس پر عمل کر لیا ہوتا، کاش صدقات و خیرات کر لیے ہوتے۔ اس دن ہمیں احساس ہوگا جس دن موت کو ہم قریب سے دیکھ لیں گے، یأتیکم بغتۃ وانتم لا تشعرون، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اچانک موت تمہیں گھیر لے گی اور تمہیں اس کا شعور نہیں ہوگا۔ اس دن تمہیں احساس ہوگا، قیامت کے دن تمہیں احساس ہوگا، میدان محشر میں تمہیں احساس ہوگا، قبر کی زندگی میں تمہیں احساس ہوگا، لیکن اس دن کا احساس کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، میدان محشر میں کھڑا ہونا ہے، سورج میل پر ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالی ہمارے لیے اپنا عرش سایہ بنا دے تو ہم تمام کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہوگا، اللہ رب العالمین سے ڈر کر کے عمل کرنا ہوگا، اپنی جوانی کو مستانی نہیں بنانا ہوگا، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھنا ہوگا، اتباع رسول کے بارے میں شعور پیدا کرنا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك
ويقاتلون أولياءك. اللهم خال بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأكبر. قوموا إلى الصلاة.